بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور عورت کے پہلو سے جو اصول ہم سمجھ رہے ہیں اس میں ہم قرآن کے جو مخصوص تصورات ہیں ان میں سے چند کا آج مطالعہ کریں گے۔ دیکھیے، جیسے میں نے بتایا کہ جو آفاقی اصول ہیں اس کی روشنی میں ہر تہذیب اپنے کچھ مخصوص علاقائی، لوکل یا پرٹیکولر تصورات بناتی ہے۔ اسلام نے بھی کچھ پرٹیکولر تصورات دیے ہیں۔ اس میں پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے امتحان میں ہیں۔ جیسے ہی ہم امتحان کا تصور لے کے آتے ہیں تو کئی چیزیں پھر جو آفاقی اصول ہیں یا طبعی اصول ہیں یا بائیولوجی ہے یا نفسیات ہے ان کے اوپر یہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو کمرہ امتحان کا تصور کریں کہ نالائق ہو، لائق ہو، ایک کلاس کے سارے طالب علموں کو ایک جیسے سوالات دے دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کو سمجھ آیا تھا کہ نہیں، وہ اس لیکچر میں موجود تھا کہ نہیں، اس نے جو ٹیچر سے سوالات کیے تھے وہ ٹھیک کیے تھے کہ نہیں، اس کا ٹیچر سمجھانے والا تھا یا نہیں سمجھانے والا تھا، بس رٹا لگوا دیا، کچھ خیال نہیں کیا جاتا، بس پیپر دے دیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم امتحان میں ہیں تو یہ ایک الگ سے ایک اصول آ جاتا ہے کہ اچھا اب یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، امتحان میں ڈال دیا، مجھے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ میری عمر کیا ہے، میری بائیولوجی کیا ہے، سب کچھ خیال رکھتے ہیں، جو میں نے اصول بتائے ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک احکام کی پوری فہرست ہے جو صرف امتحان کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ کسی اخلاقی اصول کی ضرورت نہ ہو سکتا ہے کسی تہذیبی چیز کی ضرورت نہ ہو، لیکن وہ امتحان کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک الگ سے پورا تصور ہے جو تمام انسانوں میں یونیورسلی موجود ہے، لیکن میں اس کو اسلام کی، چونکہ اسلام کی تعلیمات میں اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اس لیے یعنی امتحان میں پاس ہونے اور نہ پاس ہونے، درجات کی بلندی کے لیے، زیادہ ثواب لینے کے لیے کچھ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک الگ سے اصول ہے جو ان اصولوں کے پیچھے یا ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے یا ان کے پیچھے موجود رہتا ہے جب ہدایات تجویز کی جا رہی ہوتی ہیں یا کوئی قانون بنایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے پیش نظر ہوتا ہے امتحان۔ تو ہم جا کر دیکھیں گے کہ خواتین کے بہت سے پہلو ایسے بھی آئیں گے احکام کے اندر جو امتحان کی غرض سے رکھے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کر دیکھیں گے۔ دوسرا جو اسلام کی خاص چیز ہے وہ خاندان کا تصور ہے۔ خاندان کا تصور کیا ہے؟ کم از کم قرآن سے اتنی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نکاح ہو، نکاح کے بعد جو اولاد ہو، اور جب یہ والدین بوڑھے ہوں تو ان کا خیال رکھنے والا ایک یونٹ سوسائٹی میں موجود ہونا چاہیے۔ یہ قرآن مجید سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں والدین کو جس جگہ پہ بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے وہ حیرت انگیز ہے۔ یعنی یہاں تک بات چلی گئی ہے کہ اگر میں والد کی جو سختی ہے، بڑھاپے میں ان کی تیمارداری کر رہا ہوں یا ان کی خدمت کر رہا ہوں اور وہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مسلسل مجھ سے ناخوش ہیں، میری ساری خدمتوں کے باوجود اپنے بڑھاپے کے چڑچڑپن کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، بے بسی کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے بوڑھے لوگوں میں، اب وہ مجھ سے ناخوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں برا خیال پیدا ہو ان کے بارے میں تو میں تمہیں اس صورت میں معاف کر دوں گا کہ اگر تم ان کے سامنے اظہار نہ کرو اس ناگواری کا۔ یہاں تک بات چلی گئی ہے۔ یہ قرآن کا، اسلام کا ایک پرٹیکولر تصور ہے، اس کی یہ قدریں ہیں کہ خاندان کو بن کر رہنا ہے، اس میں بچوں کا خیال رکھنے والا خاندان ہونا چاہیے، ان بوڑھوں کا خیال رکھنے والا خاندان ہونا چاہیے، جوانی نوجوانی کے سارے عرصوں میں خاندان اس کے سمیٹنے والا، اس کو سنبھالنے والا، اس کو جوڑ کے رکھنے والا، اس کو بگڑنے سے روکنے والا، یہاں تک کہ یتیم بچوں کی ذمہ داری وہ چچا تایا پہ ڈال دیتا ہے، سوسائٹی کے اوپر ڈال دیتا ہے، تاکہ وہ بھی اس خاندان کا حصہ بن جائیں۔ جو اپنے ماں باپ سے محروم ہو گئے ہیں وہ چچا تایا کے ہاں اور اپنے عزیزوں کے ہاں جا کر خاندان کا حصہ بن جائیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ان کو یتیم خانے میں پھینکا جائے، نہیں چاہتا، وہ خاندان کے اندر رکھنا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک خاص ویلیو ہے، قدر ہے جس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بہت سارے قوانین ان تمام آفاقی اصولوں کے لحاظ کرتے ہوئے قرآن خاندان کو بنانے کے لیے بھی دے گا۔ جب وہ خاندان کو بنانے کے لیے دے گا تو مساوات کو کرٹیل کرے گا، عدل کو کرٹیل کرے گا، وہ بڑھاپے میں آپ کی عزت نفس کو کرٹیل کرے گا کہ باپ نے اگر ڈانٹ دیا ہے، غلط طریقے سے ڈانٹ دیا ہے، تب بھی تم برا نہ مناؤ،
ان کو ناگواری کا اظہار بھی نہ کرو، تو وہ یہاں سے اٹھے گا اور خاندان کو ہمارے اوپر حاوی کر دے گا۔ تو خاندان کو ایک بہت بڑی قدر کے طور پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مانا جائے، اور اس کی خاطر کئی جگہوں پہ قانون کی، اخلاق کی قربانی دی جائے، اپنی قربانی دی جائے، یہ وہ چاہتا ہے۔ تو اب جس طرح سے امتحان ہے، تو امتحان میں اب دیکھیے کہ جو امتحان کا تصور ہے وہ مجھے باپ کے مقابلے میں نرم کر دے گا، بدتمیزی نہ کرنے والا، گستاخی نہ کرنے والا بنا دے گا، کیونکہ میں نے امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ دوسری جو بڑی ویلیو ہے، جو عورت اور مرد کے حوالے سے باتیں جب چلیں گی تو اس میں پیش نظر ہوتی ہے، وہ خاندان ہے۔ خاندان کو بہت اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسا میں نے عرض کیا، اور اس کے لیے بہت سارے ضابطے، نکاح کا قانون، والدین کے حقوق وغیرہ کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ زوجین کے حقوق کہیں زیر بحث نہیں آتے کسی مذہب میں، اسلام میں زیر بحث آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے خاندان نے بننا ہے، جڑ کر رہنا ہے، ٹوٹنے سے کیسے بچانا ہے، ٹوٹنا ہے تو پھر اس کو بکھرنے سے کیسے بچانا ہے، یہ سارا کچھ ان ہدایات کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے رکھی ہیں، یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں دے رکھی ہیں۔ اسی سے پھوٹنے والا ایک اور تصور ہے خاندان کے تصور سے، وہ خاندان کے اندر مراتب ہے، وہ خاندان کے اندر مراتب ہے۔ مثلاً ماں باپ ایک مرتبہ ہے، بیوی، شوہر، یہ دو مرتبے ہیں، یہ خاندان کے یونٹ کو بنانے کے لیے کام آتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ شوہر کو ایک مرتبہ دینا ضروری ہے، بیوی کو ایک مرتبہ دینا ضروری ہے، ماں باپ کو ایک مرتبہ دینا ضروری ہے، تاکہ خاندان کا نظام قائم ہو۔ جیسے ہم دفتر میں باس اور اس طرح کا تعلق بناتے ہیں، ٹھیک گھر میں بھی ماں باپ ہائرارکی میں سب سے بلند ہیں، اس کے بعد میاں بیوی کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد بچوں کا درجہ آتا ہے۔ یہ سارا جو نظام ہے، یہ بھی ان سارے آفاقی اصولوں کو، مساوات ہو، عدل ہو، میری آپ کی فطرت ہو، میری آپ کی جبلت ہو، میرے اپنی انا ہو، میرا تکبر ہو، میری ذات کا تحفظ ہو، ان سب کو قربان کرنا پڑ جاتا ہے مراتب کی وجہ سے۔ تو میں ایک صحافی کا نام نہیں لے رہا، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، دوستوں کو، نے سارے صحافیوں کو بلایا ہوا تھا، اور اس میں سیاستدان بڑے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو ان کے والد صاحب بوڑھے تھے، باہر نکلے اور یہ سارے لان میں 200-250 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ناگوار سی گالی دے کر اپنے بیٹے سے کہا، جو صحافی تھے، وہ میں نے تمہیں کہا تھا پانی لے کر آؤ، تم پانی لے کر نہیں آئے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اٹھ کر گئے، پانی دے کر آئے، تو جب واپس آئے تو جہاں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا یار کوئی بات نہیں، ماں باپ ایسے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ میرا فخر ہے، ماں باپ ایسے کرتے ہوتے ہیں، ماں باپ کا حق ہے، انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے۔ یہ تصور کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یہ اس حفظ مراتب سے پیدا ہوا ہے کہ باپ کو باپ کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر مثلاً بعض ملکوں میں بتایا جاتا ہے کہ باپ کے خلاف پولیس کو بلایا جا سکتا ہے، ہمارے ہاں نہیں بلایا جا سکتا، سوائے اس کے کہ وہ بہت ہی ظالم قسم کا باپ بن جائے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ پھر محلے والے ہی روک لیں گے اس کو، اس کی بیوی ہی روک لے گی، ماں ہی روک لے گی، لیکن عام طور سے ہم باپ کو ایک مقام دیتے ہیں۔ وہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک سیشن میں عرض کیا تھا کہ وہ تجاوز کر جاتے ہیں ہم، کہ بعض اوقات ماں باپ کو ایسی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں کہ وہ خدا ہی بن جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، اور بعض اوقات اتنی گستاخی کر جائیں گے کہ وہ حقیر سے کیڑے بھی محسوس نہ ہو۔ یہ ساری انتہائیں ہیں۔ ایک بیلنسڈ مقام ہے والدین کا جو قرآن مجید نے دیا ہے، خاص طور سے بڑھاپے کے اندر۔ جوانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بڑھاپے میں جا کر والدین کو ایک خاص درجہ دیا گیا ہے، ماں کو ایک درجہ دیا گیا ہے، باپ کو ایک درجہ دیا گیا ہے۔ تو بہت سارے قوانین میں یہ جو مراتب ہیں، ان کی حفاظت کا بھی معاملہ سامنے رکھا گیا ہے، قانون دیتے ہوئے، ہدایات دیتے ہوئے، کہ کوئی ایسا قانون نہ دے دیا جائے۔ مثلاً آپ جہاد دیکھیے، جہاد میں ایک یمن سے صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس جاؤ، اپنی ماں اور باپ تمہارے ہاں، تو ان سے پوچھ کے آؤ کہ کیا میں جہاد کر سکتا ہوں۔ کہاں جہاد ہے؟ اس وقت ضرورت بھی ہے، اسلام کو سپاہیوں کی، فوجیوں کی ضرورت تھی، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اپنے والدین سے پوچھ کر آؤ۔ چنانچہ قرآن مجید میں منافقین نے پھر بہانے بنانے شروع کر دیے کہ وہ کہتے ہیں جی میری ماں بوڑھی ہے، میں تو نہیں جا سکتا، جی میرا باپ بوڑھا ہے، میں تو نہیں جا سکتا۔ تو یہ کس وجہ سے تھا؟ کہ ماں باپ کا ایک خاص مقام ہے، ایک پوزیشن ہے۔ یہ مرتبے مردوں کو، عورتوں کو گھر میں جو حاصل ہوتے ہیں، ان کو بھی قانون میں پیش نظر رکھا جاتا ہے۔
تو اس کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم قرآن مجید کے جو ہدایات ہیں ان کو ترتیب سے لے کر چلیں گے، اگر زندگی رہی تو پھر احادیث میں جو ہدایات ہیں ان کو بھی سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔